بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج 23واں سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے تحریک استشراق کے اسباب، حصہ اول۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے گزشتہ سبق یعنی سبق نمبر 22 کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آج کا سبق باقاعدہ طور پر شروع کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں سبق نمبر 22 کے خلاصے کی طرف۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ استشراق کا آغاز کب ہوا اور اس کے بارے میں جو آراء تھی وہ ہم نے سامنے رکھی تھی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ استشراق کے آغاز کے بارے میں مختلف اقوال ہیں اور اکثر اقوال ایک دوسرے سے متضاد دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ تقریباً سبھی اقوال اپنی جگہ درست ہیں، کیونکہ جو استشراق کا آغاز ہوا ہے وہ مختلف علاقوں میں مختلف اوقات میں ہوا ہے۔ ہم اسلامیات کا جو ابتدائی مطالعہ تھا وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ مطالعہ شروع کیا تھا اور اس کے بارے میں ہم نے حضرت زید بن ثانیہ رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ بھی دیکھا تھا۔ تو جو اس کے بعد نسبتاً باقاعدہ مطالعہ تھا وہ فتح اندلس کے بعد ہوا کہ یہ لوگ اسلامی جامعات میں پڑھنے کے لیے گئے، مذہبی مفکرین عیسائیوں کے، اور انہوں نے وہاں سے پڑھنے کے بعد جب واپسی کی راہ اختیار کی تو وہاں باقاعدہ علمی طور پر اور باقاعدہ مطالعہ شروع کر دیا۔ عیسوی میں صلیبی جنگوں کے دوران اس میں تیزی آئی اور ایک دوسرے کے ساتھ جنگی مخاصمت کی وجہ سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے کا موقع ملا، تو ایک دوسرے کی آراء کو جاننے کا زیادہ موقع پیدا ہوا۔ تو پھر جو استشراق کی اصطلاح تھی اس کے بارے میں ہم نے دیکھا سب سے پہلے وہ 1779 میں استعمال ہوئی، لیکن باقاعدہ تحریک کی شکل استشراق ان کے جو علمی نتائج ہیں، جو کتابیں ہیں اور اس طرح کی جو دوسری علمی اثرات اور نتائج ہیں وہ ابھی بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ تحریک استشراق کے اسباب کون سے ہیں جن کی وجہ سے اس تحریک کا آغاز ہوا۔ تو سب سے پہلا جو سبب ہے وہ ایک فطری سبب ہے کہ چونکہ اسلام اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے لوگ ایک ہی معاشرے میں رہتے رہے ہیں اور ان کے درمیان فطری طور پر بھی جیسے ہر آدمی میں تجسس کا مادہ ہوتا ہے تو انہیں بھی یہ تجسس پیدا ہوا کہ ایک دوسرے کے بارے میں جانیں، ایک دوسرے کے عقائد، ایک دوسرے کی آراء کے بارے میں مطالعہ کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ وہ آراء کیا ہیں۔ تو یہ ابتدائی محرک تھا، فطری محرک ہے یہ، اور سب سے زیادہ جو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اسلامیات کا مطالعہ کیا اپنے اسلام لانے سے پہلے، یعنی دور نبوی میں جو اسلامیات کا مطالعہ ہوا وہ زیادہ تر اسی محرک کے تحت ہی ہوا، کیونکہ وہ حضرات طبعی طور پر یہ جاننا چاہتے تھے کہ جو نبوت کا اعلان ہوا ہے ہم دیکھیں تو صحیح، جو ان کی علامات ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں کتابوں میں وہی علامات ہیں یا نہیں، آخر ان کا دین ہے کیا اور وہ کیا بتاتا ہے، ہمارے دین سے کس قدر مختلف ہے۔ تو اس طرح صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اسلامیات کا مطالعہ شروع کیا۔ حضرت زید بن ثانیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جو مطالعہ کیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہوا وہ اسی لیے تھا کہ وہ ان علامات نبوت کی تصدیق کرنا چاہتے تھے جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی کتابوں میں پڑھ رکھی تھی۔ تو ان حضرات کے بارے میں ہم استشراق کی اصطلاح اور یہ الفاظ استعمال نہیں کرتے، کیونکہ جو مستشرقین کی اصطلاح ہے اور جو استشراق کی اصطلاح ہے یہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو اتنی اچھی شہرت نہیں رکھتے۔ انہوں نے جو مطالعہ کیا وہ جانبدارانہ مطالعہ تھا اور اس میں غیر جانبداری اتنی نہیں تھی، اور بھی کچھ ایسے مسائل تھے جن کی وجہ سے وہ لوگ اچھی شہرت نہیں رکھتے۔ تو ہم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں اس اصطلاح کا اطلاق نہیں کرتے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اسلامیات کے مطالعے کا جو اس دور میں محرک ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ ایک فطری محرک ہے اور ایک طبعی محرک ہے۔ تو یہ رائے پیش کی ہے ڈاکٹر عمر بن ابراہیم رضوان نے اپنی کتاب آراء المستشرقین حول القرآن الکریم و تفسیری دراسہ والعقد میں کہ استشراق کے آغاز کا ایک محرک فطری محرک بھی تھا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں لا شک ان حب الاطلاع والتعرف على حیات الاخرین وافکارهم وسبل معیشتهم امر فطر غریزی فی الانسان وهذه الرغبة متصلة في اعماق النفس البشریہ لا يمكن ان تستاصل ومن اجل هذه الرغبة يتحمل الانسان المتاعب والمصاعب بانواعها،
کہ یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان دوسروں کے بارے میں، ان کے افکار، ان کی تہذیب، تمدن وغیرہ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اور یہی جو فطری محرک ہے، اسی کی وجہ سے انسان نے یہ جو اتنا کام شروع کیا ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کی ایک پوری تحریک اٹھائی ہے، تو یہ بھی اسی ہی کا شاخسانہ ہے کہ فطری محرک کے تحت بھی بہت سے استشراقی کام ہوئے ہیں۔ تو بہرحال میں اسے زوم کر دیتا ہوں، اگر آپ اسے نقل کرنا چاہیں تو اسے نقل کر سکتے ہیں۔ تو دوسرا جو محرک ہے وہ تاریخی محرک ہے کہ اسلام اور دوسرے ادیان کے ماننے والے ایک ہی معاشرے میں رہتے تھے اور آپس میں رقابت بھی اور کچھ مخاصمت بھی چلتی تھی، اور مذہبی طور پر بھی ایک دوسرے کی مخالفت ہوتی رہتی تھی۔ اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جنگیں بھی ہوئی ہیں اور سیاسی طور پر بھی ایک دوسرے کی مخالفت ہوتی رہتی تھی۔ تو یہ جو تاریخی محرک تھا، ایک دوسرے کے ساتھ جو تاریخی تعلق تھا، اس تعلق نے بھی لوگوں کو آمادہ کیا کہ جو دوسرے اور مخالف مذہب کے ماننے والے ہیں، ان کے عقائد، تہذیب، تمدن وغیرہ کا، علوم و فنون، آداب وغیرہ کا، ان کی ثقافت کا مطالعہ کیا جائے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک محرک ہے جسے عام طور پر تاریخی محرک کہا جاتا ہے۔ یہ رائے بھی عمر بن ابراہیم رضوان نے ہی پیش کی ہے اپنے مقالے میں آراء المستشرقین میں۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب اس میں لکھتے ہیں: العلاقۃ بین الشرق والغرب قدیمۃ جدا وکان یصحبا فی بعض الاحیان عداء وحروب بین الطرفین وصراع من اجل السیطرۃ سواء كانت فکریۃ او عسکریۃ مما يدعو كل طرف منهما للاطلاع على ما عند الاخر من عقائد وتراث وحضارۃ وعادات۔ بہرحال اس میں انہوں نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے، جس کا خلاصہ میں نے بتا دیا، کہ ان دونوں کے درمیان کافی پرانا تعلق ہے اور کبھی ان میں جنگیں بھی ہوتی رہی ہیں اور آپس میں چھوٹی موٹی مخاصمت بھی ہوتی رہی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی ایک دوسرے کی آراء کو جاننے کا داعیہ پیدا ہوا کہ ہم یہ دیکھیں کہ دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ان کا تہذیب، تمدن اور ثقافت ان کی کیا ہے، اور ہم ان پہ کس طرح قابو پا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک تاریخی محرک تھا۔ تو جو تیسرا محرک ہے وہ مذہبی محرک ہے، اور اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک پہلو اس کا تو یہ بھی ہے کہ دوسرے کے مذہب کو نیچا دکھانے کے لیے اور اپنے مذہب کی برتری ثابت کرنے کے لیے بھی اس طرح ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کا موقع ملا۔ ایک محرک تو یہ، اور دوسرا محرک اس کا مذہب کا جو پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایک مذہب دوسرے کے بارے میں بھی بہت سی باتیں بتاتا ہے، خصوص آسمانی مذاہب، اور ان کے تصورات بھی کچھ ملتے جلتے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کا موقع نکلتا رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو مذہبی محرک ہے، اس کے بھی یہی دو تین پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ جو تحریک استشراق ہے، اس کے زیادہ تر جو مستشرقین ہیں اور اہم کردار ہیں وہ مذہبی مفکرین ہی ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک مذہبی طور پہ بھی محرک تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے مذہب کی کتابیں بھی پڑھی ہوئی تھی اور دوسروں کے مذاہب کے جو تصورات تھے ان کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ اندازہ تھا۔ تو اس حوالے سے بھی انہوں نے ایک دوسرے کی آراء کو جاننے کی کوشش کی۔ تو اس کے بارے میں جو مذہبی رہنماؤں نے یہ استشراق اور مستشرقین والا کام بھی کیا ہے، اس کے بارے میں اسلام اور مستشرقین میں مولانا سلمان شمسی ندوی لکھتے ہیں کہ مستشرقین کی بڑی تعداد اصلاً پادری ہے، ان میں سے ایک بڑی تعداد نسلاً و مذہباً یہودی ہے، جن کے بارے میں ہم نے پہلے دیکھا بھی تھا کہ وہ جنہوں نے قرآن مجید کا پہلا ترجمہ کیا تھا 1145 عیسوی میں لاطینی زبان میں، تو وہ بھی پہلے یہودی تھے، بعد میں انہوں نے عیسائیت قبول کی۔ تو بہرحال جو استشراق ہے اس کا جو مذہبی محرک ہے، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ زیادہ تر جو مستشرقین تھے وہ مذہبی رہنما تھے، چاہے وہ یہودی ہیں یا عیسائی، تو جو مذہبی مخاصمت تھی اس کے زیر اثر بھی مطالعہ ہوا ہے ایک دوسرے کے مذاہب کا۔ تو جو دوسرا پہلو ہے اس حوالے سے وہ اپنے مذہب کی تبلیغ بھی ہے۔ تو جو عیسائیت کی تبلیغ بھی استشراق کا ایک باقاعدہ محرک بنی ہے، تو یہ بھی ایک مذہبی محرک ہی ہے۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر محمد ضیاء ادریس لکھتے ہیں اپنی کتاب الاستشراق الاسرائیلی فی المصادر العبریہ میں، وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ جو اہداف تھے اس کے استشراق کے، ان میں ایک اہم ہدف تھا تنصیر المسلمین او ما یسمى بالتبشیر، مسلمانوں کو نصرانی بنانا، یعنی عیسائی بنانا، ایسے تنصیر بھی کہہ دیتے ہیں، تبشیر بھی کہہ دیتے ہیں، اور عیسائیوں کی تبلیغ بھی کہہ دیتے ہیں۔ آگے چل کے وہ روڈی پارٹ جو ایک مستشرق ہیں ان کا ایک قول بھی نقل کرتے ہیں کہ روڈی پارٹ کہتے ہیں کان الہدف من هذه الجهود الاستشراقیہ فی ذلک العصر وفی القرون التالیہ هو التبشیر
वहुव इक़नाउल मुस्लिमीन बिलुव्वतिहिम बिबुतलान इस्लाम व इज्तिनाबिहिम इला दीनिल मसीह, कि अब जो इस्तिशराक की कोशिशें हुई हैं और ये जो तहरीक चली है, इसका जो अहम हदफ था वो तबशीर था, यानी मुसलमानों को ईसाइयत की तरफ माइल करना, चाहे वो ईसाइयत की खुसूसियात सामने लाकर हो या मुसलमानों को उनके दीन से मुतनफ़िर करके हो। तो बहरहाल ये एक मजहबी मुहर्रिक का अहम पहलू था। तो अब हम देखते हैं कि जो अगला पहलू है वो है तशकीक का, कि इस्लामी माखज़ में तशकीक भी पैदा की गई और इसकी कुछ मिसालें हम आगे चलकर भी देखेंगे और अभी भी हम कुछ मिसालें देखते हैं। इस्लाम और मुस्तशरिकीन में डॉक्टर हाफिज मोहम्मद जुबैर लिखते हैं, चर्च और उसके मुतवल्लियों की एक बड़ी तादाद ने इस्लाम का चेहरा मस्त करने के लिए और उससे मुतालिक हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए मशरकी उलूम व फ़नून की तरफ तवज्जो दी। अलावा अज़ीं इस्तिशराक की दीनी मुहर्रिकात में ईसाई अवाम की इस्लाम की तरफ रग़बत को रोकना और मुसलमानों को ईसाई बनाना भी शामिल था। इसी तरह मसादिर इस्लामिया यानी किताब व सुन्नत में तशकीक पैदा करने में यहूदी मुस्तशरिकीन की एक जमात ने अहम किरदार अदा किया है। आगे उन मुस्तशरिकीन में से अहम मुस्तशरिकीन के नाम लिखे हैं, जैसे गोल्डज़ीर हैं और इसी तरह नोट लिखे हैं, या और जो अहम मुस्तशरिकीन हैं उनका उन्होंने तज़किरा किया है। तो मैं इसे ज़ूम कर देता हूँ, आप इसे नकल करना चाहें तो नकल कर सकें। इसी तरह मजहबी मुहर्रिकात का एक चौथा पहलू भी है कि इस्लामी माखज़ में तशकीक के साथ साथ इस्लामी माखज़ से इस्तिफ़ादा भी किया जाए। ईसाइयत में कुछ तसव्वुरात ऐसे भी थे जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तकदीर का तसव्वुर है, इलाज मुआलजे का तसव्वुर है। इस तरह के जो तसव्वुरात थे जो मंतकी बुनियादों पर और अक़ली बुनियादों पर भी पूरा नहीं उतरते थे और उनके बारे में कोई मजहबी तौजीह भी मौजूद नहीं थी ईसाई मुफक्किरीन के यहाँ। तो इस तरह के जो तसव्वुरात थे ये ईसाइयों के अपने मज़हब और ईसाई तालीमात से नफ़रत करने का सबब बनते थे। तो इन लोगों को नफ़रत से रोकने के लिए और जो ईसाई तसव्वुरात थे उनको एक मजहबी और अक़ली तौजीह फ़राहम करने के लिए जो ईसाई मुफक्किरीन थे उन्होंने इस्लाम से इस्तिफ़ादा करना शुरू किया। चुनांचे तकदीर का कुछ तसव्वुर इस्लाम से मुस्तार लिया गया, इलाज मुआलजे का जो तसव्वुर है वो इस्लाम से मुस्तार लिया गया। इसी तरह उन्होंने तौहीद अक़ाइद की किताबों में, इल्मुल कलाम की किताबों में और ख़ुद कुरान मजीद में या हादीस मुबारका में तौहीद के, रिसालत के दलाइल हैं, जो इलाहियात के दलाइल हैं, वो उन्होंने अपनी इलाहियात की दलील के तौर पर पेश करना शुरू किए। तो इस तरह इस्लामी माखज़ से इस्तिफ़ादा भी एक अहम मुहर्रिक है तहरीक इस्तिशराक का। तो बहरहाल ये कुछ मुहर्रिकात थे जो हमने अभी 3 मुहर्रिकात देखे हैं, फिक्री मुहर्रिक, तारीखी मुहर्रिक और मजहबी मुहर्रिक। तो कुछ और मुहर्रिकात भी हैं, वो इंशाअल्लाह हम इसी सबक के दूसरे हिस्से में देखते हैं कि वो मुहर्रिकात कौन से हैं। फिर आखिर में ही हम इन सब का खुलासा देख लेंगे कि हमारे इस सबक का खुलासा क्या है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।